بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ اور جنرل اسد درانی کے شریک مصنف A.S. دولت نے پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسد درانی کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دونوں نے نیک نیتی سے پاک بھارت دشمنی ختم کروانے کے لیے ایک مشترکہ کتاب لکھی تھی، لیکن اس کے بعد اسد درانی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جنرل ریٹائرڈ اسد درانی پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطہ رکھنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر بہت افسوس ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے ساتھ اپنے ملک پاکستان میں اچھا سلوک نہیں ہوا اور ان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ A.S. دولت کے بقول پہلی بار دو ملکوں کے انٹیلیجنس افسران نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ بھارت میں اصلی جمہوریت ہونے کی وجہ سے انہیں اسد درانی جیسی کسی انتقامی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ امرجیت سنگھ دولت کی بجائے A.S. دولت کے نام سے مشہور سابق را چیف اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے دی اسپائی کرونیکلز، را، ISI اینڈ دی ایلیوژن آف پیس نامی کتاب مل کر لکھی ہے۔ پاکستان کی وزارت دفاع کا ماننا ہے کہ مذکورہ کتاب میں قومی سلامتی کے منافی مواد موجود ہے اور اس کا متن آفیشل سیکرٹ ایکٹ سن 1923 کی بعض سیکھوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وزارت دفاع نے رواں برس 23 جنوری سن 2021 کو اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بارے میں دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا تھا، جس میں نہ صرف ان کا نام ECL سے نکالنے کی مخالفت کی گئی بلکہ انہیں بھارتی ایجنٹ اور غدار تک قرار دے ڈالا ہے۔ وزارت دفاع کے جواب میں کہا گیا تھا کہ اسد درانی سن 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے۔ انہوں نے ایسی سرگرمیوں سے باز رہنے کا بیان حلفی بھی جمع کرایا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اسد درانی کا نام ECL میں شامل کرنا بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ اسد درانی 32 سال تک پاکستانی فوج کا حصہ رہے اور اہم حساس عہدوں پر تعینات رہے ہیں، اس لیے ان پر سفری پابندیاں لگانا ضروری امر ہے۔ اسد درانی کا نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 12 فروری کو فیصلہ متوقع تھا، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کیس کی سماعت کرنے والے جج جسٹس محسن اختر قیانی نے کیس سے دستبرداری اختیار کر دی، جس سے ان خدشات کو تقویت ملی ہے کہ درانی کو سزا دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عدلیہ پر بھی شدید دباؤ ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں جب بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ A.S. دولت سے پوچھا گیا کہ اسد درانی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ انہیں پاکستان میں کارروائی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ آپ کے ساتھ بھارت میں برا سلوک نہیں ہوا، تو ان کا کہنا تھا کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ بھارت میں جمہوریت ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں پہلا بھارتی نہیں ہوں جس نے کسی پاکستانی کے ساتھ مل کر کتاب لکھی ہو، پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر یہ بات ہے کہ پہلی بار انٹیلیجنس افسروں نے مل کر کتاب لکھی ہے۔ A.S. دولت نے کہا کہ میرا اور اسد درانی کا مل کر کتاب لکھنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ بھارت اور پاکستان کو مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ کتاب لکھنے کا آئیڈیا یہی تھا کہ بھارت اور پاکستان کو مل کر چلنا چاہیے۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی اور میری سوچ یہی تھی کہ کتاب منظر عام پر آنے کے بعد شاید کوئی ہماری سوچ کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسد درانی کا عزم ہے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم دائمی امید پرست ہو اور میں حقیقت پسند ہوں۔ ہم دونوں کی رائے ایک جیسی ہے۔ جو ان کے ساتھ پاکستان میں ہوا اس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ را کے سابق سربراہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان بنیادی مسئلہ کشمیر ہے تو بات چیت کی شروعات اسی مسئلے سے ہونی چاہیے۔ بھارت اور پاکستان کی بات چیت کبھی رکنی نہیں چاہیے، ہمیں رشتوں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بنیادی مسئلہ کشمیر ہے تو ہم کشمیر کو ہی ٹھیک کیوں نہ کریں، وہیں سے شروعات ہونی چاہیے۔ دولت کے بقول جب بات چیت شروع ہوگی تو کئی چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ دخل اندازی اور عسکریت پسندی سے کشمیر میں بربادی ہوئی ہے، پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک آپ نے کشمیر کو برباد کرنا ہے۔ A.S. دولت نے کہا کہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو کشمیری خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب ان کو کوئی راحت ملے گی۔ اب جنگ کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، دونوں ملکوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ تو پاگل پن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر بات چیت کی شروعات کرنی ہے تو خان صاحب نئی دہلی آئیں۔ سابق را چیف نے کشمیر کو سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے 5 اگست سن 2019 کو چھینا گیا ریاستی درجہ واپس دینے کی بھی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے بھارت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ دفعہ 370 میں کچھ خاص بچا نہیں تھا، یہ دفعہ کھوکھلی ہو چکی تھی۔ BJP کا ایجنڈا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کیا۔ اس کی منسوخی سے کشمیریوں میں مایوسی پھیلی ہے، کشمیری سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں، وہ اس کو ایک قسم کی غداری مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی سے کوئی خوش نہیں، لوگوں میں ناراضی ہے۔ A.S. دولت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اٹھانا ایک فضول مشق ہے
اور اس کی بجائے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم بھارت کو آپس میں بات کرنی چاہیے۔ سن 1972 میں ہونے والے شملہ سمٹ میں ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان طے پایا تھا کہ کشمیر پر جب بھی بات چیت ہوگی تو وہ دو طرفہ ہوگی، یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوگی۔ شملہ معاہدے کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ جانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اے ایس دولت نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن اس سے بھی پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ دولت کے بقول پاکستان جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتا ہے تو اس کو کشمیری بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سنجیدہ نہیں ہے، جو چیز نہیں ہو سکتی ہے ان پر بات کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔